السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ناول جنون دل، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناول آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول جنون دل، از قلم دعا، قسط نمبر 6۔ ان سب کو ایسے کھڑے دیکھ کر سدرا شاہ ان کے قریب آئی اور کرن شاہ کے گلے لگ گئی، کیونکہ کرن شاہ ابھی بھی ہنوز ایسے ہی کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان شاہ اس کو گلے سے ہٹاتا تیزی سے اس اندر کی طرف بھاگا۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ارمان شاہ کیوں اس طرح سے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ آصفہ شاہ جلدی سے جا کر ان کے گلے لگتی ہے، جیسے یہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، مگر وہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس کے سامنے اس کی بھابیاں اور ان کی اولادیں تھیں، جنہیں بہت عرصہ پہلے ریحان حمید مروا چکا تھا، اور وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان کے بھائی کی اولادیں اب اس دنیا میں نہیں رہیں، مگر انہیں کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخت شاہ کا خون اتنا سستا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتا، اور آج یہ حقیقت ان کے سامنے تھی کہ ان کے بھائی کی اولادیں صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ سکون کا باعث تھا۔ وہاں کھڑے تمام وجود بھی اب آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں سمجھنے لگے تھے۔ اب وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج یہ بچھڑا خاندان کافی عرصے کے بعد خوش اور مکمل لگ رہا تھا۔ کچھ گلے شکوے تھے، کچھ شکایتیں تھیں، لیکن محبتوں کا ایک دور بھی تھا جو آج یہاں محسوس کیا جا رہا تھا۔ وہ نور شاہ سے مل کر خوش ہوئی۔ اب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ ٹھیک تھا، یا کچھ ایسا تھا جو ابھی بھی راز میں تھا، جس کا ابھی بھی کھلنا باقی تھا؟ بہت کچھ ایسا تھا جس کا ابھی بھی کھلنا باقی تھا۔ ان سب میں حسنین احمد کی نظریں صرف اور صرف نور پر تھیں، اور وہ کسی طرح چاہتا تھا کہ اٹھ کر نور سے ملاقات کر لے، کیونکہ نور اسے اب یہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان سب سے مل کر اوپر جا چکی تھی۔ حسنین احمد کے دل کی دھڑکنیں بے قرار تھیں، انہیں کسی صورت بھی قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنا فون وہاں سے اٹھا کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ سدرا شاہ جو اسے چائے پکڑانے لگی تھی، اس کے ہاتھ سے چائے گر کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ حسنین احمد کا وہاں پر دھیان نہ تھا، اس لیے وہ جان نہ سکا کہ کب سدرا شاہ اسے چائے دینے کے لیے آئی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارمان شاہ نے اسے اپنے روم میں جا کر صاف کرنے کا کہا۔ وہ جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اسے تو موقع ہی مل گیا تھا، اب وہ اپنی نور شاہ سے ملے گا۔ وہ یہی سوچ کر جلدی سے سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا۔ اس نے اس کے کمرے کا لاک گھمایا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ نور شاہ جو اسی وقت شاور لے کر باہر نکلی تھی، گیلے بالوں سے بہتے پانی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خمار ابھرا۔ وہ جو اچانک اسے روم میں داخل ہوا تھا، اس کے روم میں آنے پر اسے دیکھ کر نور ایک دم گڑبڑا گئی۔ وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ بیڈ پر سے لینے کے لیے بڑھی تو حسنین احمد نے تیزی سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جو بل کھاتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا، وہ جلدی سے اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہوئی۔ وہ اس کا جنون تھی، اسے اس وقت اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی، اس کی نظر اس کے ہلتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نور شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ظالم بنا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو
पी रहा था। वो जैसे सदियों का कोई प्यासा लग रहा था। वो जो मदहोश होता किसी और ही दुनिया में गुम हो चुका था। वो जो नूरशाह को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। नूरशाह ने ज़ोर से उसका कॉलर खींचा तो तब जाकर उसने उसके होंठों को आज़ादी बख्शी। उसकी सांसें, उसकी बेतरतीब होती धड़कनें देखकर उसने उसकी कमर को सहलाया। वो जो अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश में थी, उसके सीने से अपना सर लगा चुकी थी। आप बहुत बुरे हैं। हमें ऐसा लगा जैसे हमें अगली सांस ना मिली तो हम मर जाएंगे। वो उसकी ये बात सुनकर उसके निचले होंठ पर अपने दांत काढ़ गया। वो इसकी इतनी शिद्दत पसंदी पर हैरान रह गई थी। ये उसकी तरफ से साफ और वाज़ेह ऐलान था कि उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आई और आइंदा वो ऐसी बात कहने से मना कर रहा था। उसके होंठों पर अब हल्की सी खून की बूंदें नमूदार हुई, जिन्हें वो अपने लबों से चुन गया था। वो इसकी इतनी जुनूनियत देखकर हैरान रह गई थी। आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, कोई आ जाएगा। वो जो बार बार रूम के दरवाजे को देख रही थी, उससे कहने लगी। अब की बार उसने उसकी गिरफ्त से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। कोई नहीं आता यहाँ पे, सब बाहर बातों में मसरूफ़ हैं। पप भाई, वो ऊपर आ जाएंगे। वो अटक अटक कर बोली, नहीं आता तुम्हारा भाई, उस साले ने मुझे खुद ही ऊपर भेजा है। अब आप मेरे भाई को गाली तो ना दें। उसने बामुश्किल अटकते हुए कहा, मैं गाली नहीं दे रहा, साले को साला ना कहूँ तो क्या कहूँ। इतने में उसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। नूरशाह जो पहले ही घबराई हुई थी, अब किसी को ऊपर आने का महसूस करके वो मज़ीद घबरा गई। क्यों घबरा रही हो? कुछ नहीं होता। वो अगर किसी ने आपको यहाँ मेरे साथ देख लिया तो क्या? वो तो बस रो देने को थी। हसनैन अहमद को उसकी हालत को देखता खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। वो वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसका उस वक्त वहाँ से जाना ज़रूरी था। वो उसके माथे पर लब रखता खिड़की से बाहर लॉन में जम कर गया, क्योंकि कोई उसके ही कमरे में आ रहा था। वो खासा बदमज़ा हुआ था। नूर उसे खिड़की से नीचे आराम से खड़ा देख रही थी, तो वो जिसको आराम से खड़ा देख रही थी, उसकी सांसें बहाल हुई थी। क्या बात है नूर, तुम वहाँ खिड़की पे क्यों खड़ी हो? वो जो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई, किसे देख रही हो? नहीं, मैं तो किसी को नहीं देख रही हूँ। जब इन दोनों ने भी खिड़की से झांक कर नीचे देखा, किरण और सिद्रा ने, सच में वहाँ कोई भी नहीं था। नूर, जिसने ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली थी, इन दोनों के ऐसा कहने पर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी, नीचे कोई नहीं है। तो वो दोनों भी फिर से मुस्कुराने लगी। वो सब बातों में मसरूफ़ थे। अचानक अरमान शाह की नज़र हसनैन अहमद पर पड़ी, जो अभी कुछ देर पहले ही सीढ़ियों से ऊपर गया था। अब लाउंज के रास्ते उसे अंदर आते देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। उसने एक आईब्रो रेज करते हुए पूछा कि ये सब क्या है, जिस पर वो नज़रें फेर कर इधर उधर देखने लगा। उसकी इस हरकत से वो सब कुछ समझ चुका था, मगर फिर भी वो जानकर अनजान बन रहा था। सबा बेगम की ख्वाहिश थी कि निकाह दोबारा हो, क्योंकि जब पहले निकाह हुआ था उस वक्त सिद्रा शाह बहुत छोटी थी। अब अगर वो इस निकाह को कबूल करे तो पूरे दिल के साथ करे, जिस पर किसी को कोई एतराज़ न था। अरमान शाह निकाह से पहले सिद्रा शाह से मिलना चाहता था, वो ताकि वो सिद्रा शाह से अपने और इसके रिश्ते के मुतल्लिक बात कर सके। वो इसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो इससे मिलकर एक बार अपने दिल की बात उसे ज़रूर बताना चाहता था, इसलिए उसने उससे मिलने का फ़ैसला कर लिया था। बेशक वो इसी के साथ उसके घर में रहती थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हर वक्त उसके पास होता था उससे, इसलिए उसने रात का वक्त बेहतरीन लगा था। चुपके से वो दरवाजे का नाप घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो इसे अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं यहाँ इस वक्त। क्यों? अगर किसी ने आपको इस तरह हमारे कमरे में देख लिया तो क्या? वो जो उसको इसकी बातों में हर्जाकर उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो इसके कुशादा सीने से आ लगी। वो जो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख गई ताकि वो इसके सीने से ना लग सके, मगर ऐसा मुमकिन न था। उसके सारे वजूद में सनसनाहट हुई।
کیا ہوا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ جو اس کا گھبرانا اچھے سے محسوس کر چکا تھا، وہ پھر سے اسی بات کی طرف آ گئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہاں تو دیکھ لے، مجھے کون سی کسی کی پرواہ ہے؟ تمہیں بھی کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب اس وقت اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے اپنے اور اس رشتے کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ رشتہ اپنی مرضی سے نبھانا چاہتی ہو یا چچی جان کی مرضی سے۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا تھا، وہ لڑکی جو اس کا جنون تھی، جس کے لیے اس نے آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ کاش وہ خود کہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری جواب کا منتظر ہوں، بتاؤ مجھے۔ وہ جو اس کی بات سن کر ہی شوق میں تھی، وہ جو سوچ رہی تھی کہ کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں، پھر یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اپنے منہ سے اقرار کروں۔ وہ جو اس کی باتیں سن کر نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، اس کے دوبارہ بلانے پر ہوش میں آئی۔ نہیں، مجھ سے کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں یہ رشتہ اپنی مرضی سے رکھنا چاہتی ہوں، وہ بھرائے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ اس کی یہ بات اس کی روح تک کو سرشار کر گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کل تم میرے لیے یہ پہنو، کیونکہ میں تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس نے باقی تمام رسموں کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ صرف نکاح کے بعد رخصتی چاہتا تھا، جس پر پہلے تو سب نے اعتراض کیا، مگر پھر اس کے آگے ہار مان ہی گئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ اس نے پہلے ہی نکاح پر رہے اور یہ نکاح کرے ہی نہ۔ اس ڈر سے سب نے اس کی بات مان لی تھی۔ تو وہ جیسے یہ بات جانتی تھی کہ کل نکاح کے ساتھ ہی اس کی رخصتی بھی ہے، مگر یہ کیسے؟ تائی امی کل شاپنگ پر لے کر جانے والی ہیں، تو میں کیسے یہ پہن لوں؟ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں میرے لیے تیار ہونا ہے یا اپنی تائی امی کے لیے؟ وہ جو پہلے اس سے بات کرنے میں ہچکچا رہی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کی ساری ہچکچاہٹ ختم ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کوئی غیر نہیں ہے، اس کا محرم ہے، وہ محرم جس سے رشتے کا اسے کچھ ہفتے پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے، کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ اگر تم نہیں کہہ سکتی تو میں خود ہی امی جان سے بات کر لوں گا۔ وہ اس کی یہ بات سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتا، اس کے ماتھے پر اپنے جنون کی مہر لگاتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور سدرا ویسی ہی حالت میں وہاں بیٹھی رہی۔ یہ اس کا حقیقت بھرا لفظ تھا، مگر اس میں کیا کچھ نہ تھا، وہ جو اس کی روح کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا کہ وہ صرف اس کا ہے، صرف اس سے چاہتا ہے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ آج ارمان شاہ کا نکاح تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا، مگر کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ارمان شاہ کے نکاح میں چند قریبی ہی لوگ شامل تھے۔ اس نے یہ نکاح بڑے پیمانے پر ارینج نہیں کیا تھا، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئے حادثوں کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر کوئی بڑا نقصان ہو، کیونکہ ابھی تک اعظم حمید پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس کے آدمی ہر جگہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ ارمان شاہ نور اور سدرا کو پہلے ہی پارلر چھوڑ آیا تھا، انہیں لانے کی ذمہ داری حسنین احمد کی تھی۔ اعظم حمید تک ارمان شاہ کے نکاح کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اب اسے بڑا نقصان پہنچانا چاہتا تھا، وہ نقصان جو اسے اس کی روح تک کو ہلانے والا تھا۔ باہر لان میں ہی سب ارینجمنٹ کیے گئے تھے۔ ہارون احمد کو دیکھ کر اس نے اسے گلے لگاتے اس کے کندھے پر زوردار سا پنچ رسید کیا تھا۔ وہ جو سب سے آخر میں آ رہا تھا، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ معافی چاہتا ہوں، کچھ کام تھا، دیر ہو گئی، ورنہ تجھے پتہ ہے میں پہلے ہی آ جاتا۔ تیرا نکاح ہو اور اب میں نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، جیسے اب آ کر تو مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اچھا، نہ ہو گئی دیری، اب معاف کر دے۔ وہ مسکرا کر پھر سے اسے گلے لگا۔ حسنین سدرا اور نور کو پارلر سے لا چکا تھا، نکاح مکمل ہو چکا تھا، وہ لوگ آپس سے گلے مل رہے تھے اور نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ انہیں ساتھ بٹھانے والے تھے۔ وہ جلد سے جلد اب وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، مگر وہ سب اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ سدرا شاہ کو جب اس کے پاس بٹھایا گیا تو اس کو دیکھ کر وہ اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا چکی تھی۔ اس نے جو ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے ارمان شاہ کے سینے پر لیزر کا نشان دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھتی ارمان شاہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں کسی کو کچھ بھی سمجھ آتا، ارمان شاہ نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہوتے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلا دیا۔ حسنین احمد جو آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ارمان شاہ جلدی سے اسے اٹھاتا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر جہاں ابھی کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب وہاں موت کا سا سناٹا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک لمحے میں یہ سب کیا
ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے حسنین احمد، اور اب وہ جو اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ، اس کے دل کی دھڑکن، اس کا جنون، سب کچھ تھی، آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے صرف اس کے حصے کی گولی اپنے حصے لے لی۔ وہ آج پھر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اندر اپنا کام کر رہے تھے۔ گولی دل کے بہت ہی قریب لگی تھی۔ ڈاکٹر اسے کوئی امید نہیں دلا رہے تھے۔ وہ اسے کھونے کا سوچ کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ صبا بیگم کی الگ طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کے سامنے ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا تھا جس نے ارمان شاہ پر گولی چلائی تھی، جو سدرا شاہ کو لگ چکی تھی۔ لیکن ابھی وہ یہ سب ارمان شاہ کو نہیں بتانا تھا۔ ابھی کچھ سب سے زیادہ ضروری تھا تو وہ تھی سدرا شاہ کی جان۔